السلام علیکم ویورز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بالکل سوکھا پڑ گیا تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ سب نے اکٹھا ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری، لیکن دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں نے تو بارش مانگی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے گناہوں کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو نکال دو، میں بارش کر دوں گا۔ اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا تک رک گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ شخص نکل جائے، بارش ہو جائے گی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، شاید کوئی اور نکل آئے۔ جب کوئی نہیں نکلا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نکلتا ہوں تو یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہوگی، اور اگر نہیں نکلا تو میری وجہ سے پوری قوم بارش سے محروم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے آج بھی چھپا لے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ معافی اس نے اللہ کی محبت میں نہیں مانگی، بلکہ اسے اپنی عزت کا ڈر تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے، یا اللہ، کوئی شخص باہر نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کے تو فعل کر دی۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم ایک امت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے، جیسے اس شخص کی وجہ سے پوری قوم پریشانی میں مبتلا تھی، اور ہم پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جب بھی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور ہمارے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کہا گیا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو آپ نے دیکھا استغفار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس تسبیح کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ جب آپ اپنے گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیں گے۔